صل علی صل علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ ادا کرنا ساری زندگی میں ایک دفعہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمرہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیانی عرصے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کوئی نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی عمرے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کے جو آداب اور سنتیں ہیں اس کے مطابق آدمی گھر سے نکلے اور اپنے ساتھ ضروریات کا سامان لیتے ہوئے جائے، اور اپنے ساتھ احرام کی 2 چادریں جو سفید ہونا سنت کے مطابق ہے وہ اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائے۔ اس کے بعد پھر احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے آدمی غسل کر لے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کر لے، ورنہ صرف وضو پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جسم کے غیر ضروری بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، اور مکمل صفائی کا اہتمام کرنے کے بعد 2 چادریں جو سفید چادریں اس نے اپنے ساتھ لی ہیں، اس میں ایک چادر اوپر چادر کے طور پہ اس کو اوڑھ لیا جائے، دوسرے چادر کو تہبند کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ یہ 2 چادریں آدمی جب پہن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر عمرے کی ادائیگی یا احرام اس کے بعد شروع ہونے کے لیے احرام کے افعال ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی انہی چادروں میں جو چادریں اس نے پہنی ہیں اس میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لینے کے بعد عمرے کی نیت کر لے، جس کو اگر عربی میں اسے یاد ہو اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اپنی زبان میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے ہی وہ یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ اس کے بعد خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے سر کو نہیں چھپا سکتا، چہرے کو نہیں چھپا سکتا، پاؤں میں جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو نہیں چھپا سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور اس طریقے سے وہ بیت اللہ کی طرف عمرے کی ادائیگی کے لیے جائے گا۔ طواف چاہے حج کا طواف ہو چاہے عمرے کا طواف ہو، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی بھی ہے اس میں 2 عمل کرنا سنت ہے۔ ایک عمل جس کو اطباع کہا جاتا ہے، اطباع کا مطلب یہ ہے کہ احرام کے چادر کو اس طرح سے پہننا کہ وہ دائیں کندھے کے نیچے آ جائے اور بائیں کندھے پہ آپ ڈالیں اور آپ کا دایاں کندھا کھلا ہوا ہو، تو یہ اطباع کا عمل سنت ہے، اور یہ طواف کے 7 چکروں میں ہے، اور طواف کے دوران آپ کا دایاں کندھا کھلا رکھنا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے دوران اس کندھے کو چھپائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر طواف کے دوران جماعت کا وقت ہو جائے تو کندھے کو دوبارہ چھپا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو مسنون عمل ہے اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور رمل جو ہے ابتدائی 3 چکروں میں ہے۔ جو طواف کے ابتدائی 3 چکر ہیں اس میں پاؤں کو قریب رکھیں گے اور تھوڑا سا اکڑتے ہوئے اور پہلوانی دکھاتے ہوئے چلیں گے، اور قدم قریب رکھیں گے۔ اگر بہت زیادہ رش ہے جس کی وجہ سے تیز چلنا مشکل ہے تو آہستہ چلتے ہوئے قدموں کو قریب رکھیں گے اور پہلوانی دکھاتے ہوئے چلیں گے۔ اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ صرف طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں ہے، اور یہ صرف اس طواف کے بعد ہے جس کے بعد سعی ہو۔ اس لیے جو نفلی طواف عام طور پہ ادا کیے جاتے ہیں اس میں نہ تو استباع سنت ہے اور نہ رمل سنت ہے، صرف عمرے کے اور حج کے ان طوافوں میں جس کے بعد سعی ہے اس میں رمل اور استباع کرنا بھی سنت ہے۔ بیت اللہ جاتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، اور احرام باندھے بغیر وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ہے۔ اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ آدمی گھر سے ہی احرام باندھ لے، یا ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز میں جیسی ہی بیٹھ جائے اس کے بعد وہ تلبیہ پڑھ لے اور نیت کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی سے بغیر احرام باندھے میقات سے آگے گزر نہ جائیں۔ پھر اس احرام کے ساتھ ہی جب وہ جائے اور مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اس کے بعد اگر اسے آرام کی ضرورت ہے تو آرام کر لے، آرام کی ضرورت اگر نہیں ہے تو سیدھا مسجد حرام میں پہنچ کر طواف شروع کرے گا، اور اس درمیانی عرصے میں جاتے ہوئے مستقل ہمیں اٹھتے بیٹھتے جاتے
اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے وہ تلبیہ کا اہتمام کرے گا اور زور سے پڑھے گا۔ خواتین تلبیہ آرام سے پڑھیں گی، اور خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، صرف ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کا بھی اہتمام کریں گی، اور تلبیہ آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ مسجد حرام میں پہنچ کر تحیۃ المسجد نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہی ہے، اور یہاں پہ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں، جس کونے میں حجر اسود ہے تو وہاں پر آدمی پہنچ جائے اور حجر اسود کے پاس پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ وہاں سے جو تلبیہ شروع ہوا تھا یہاں پہ تلبیہ بند ہو جائے گا۔ تلبیہ بند کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے حجر اسود کی طرف رخ کرے کہ وہ حجر اسود سے تھوڑا سا آگے کھڑا ہو، اور یہاں پہ طواف کی نیت کر لے، بے شک اپنی زبان میں کہہ دے کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ پھر آہستہ سے تھوڑا سا آگے جا کے بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے، اور جیسے ہم نماز میں ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام ہے۔ استلام تو عموماً دور سے کیا جاتا ہے، تو دور سے دونوں ہاتھ حجر اسود کی جانب کر کے اس کو چوم لیا جائے، اور اس طریقے سے طواف شروع کر لیا جائے کہ بیت اللہ اس کے بائیں طرف ہو، اور ایک چکر کاٹے گا اور واپس جیسی ہی حجر اسود پر پہنچے گا پھر دوبارہ سے دور سے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو چومے گا، اور یہ ایک چکر ہو گیا۔ ہر چکر کے اختتام میں وہ حجر اسود کا استلام کرے گا۔ اس طریقے سے 7 چکروں میں 8 دفعہ استلام ہو جائے گا، اور جب وہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومے گا تو تیسرا کونا جب آئے گا اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اگر رش نہ ہو اور سینہ موڑے بغیر رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی سنت طریقہ ہے، لیکن اگر رش ہے تو اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا ہے سنت سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ طواف کے دوران کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پہ کوئی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی دعا اپنی زبان میں یا کسی اور زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 7 چکر اور 8 دفعہ استلام کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں، اور اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیا جائے، اور اس طریقے سے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ دونوں آپ کے سامنے ہوں۔ 2 رکعت ادا کر لینے کے بعد اگر آپ ملتزم میں جا سکتے ہیں، اور ملتزم بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے اس کے ساتھ چمٹ کر دعا کر سکتے ہیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو پھر مسجد حرام کے مطاف کے کونوں میں آ کر کھڑے ہو کر زمزم پینا سنت سے ثابت ہے۔ اس وقت خوب زمزم پی لیا جائے، اور دعا کرنا بھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جو اہم عمل ہے عمرے کا وہ ہے سعی۔ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ زمزم پینے کے بعد ایک دفعہ اور بھی استلام اگر کر سکیں، حجر اسود کے پاس آ کے اسی طریقے سے دور سے استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چومتے ہوئے وہاں سے آ کے آپ نے صفا آنا ہے۔ صفا پہ پہنچ کے بیت اللہ کی جانب رخ کریں گے، اور وہاں پہ اللہ اکبر کہیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ جو بھی مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے، تو اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا پڑھتے ہوئے صفا سے سعی کی نیت کرتے ہوئے صفا سے نیچے اتریں گے، اور نیچے آہستہ چال سے چلیں گے، اور اس دوران بھی صفا اور مروہ کی سعی میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے اور دعاؤں کے لیے بہترین مقام ہے۔ آگے جا کے وہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ہاجر رضی اللہ عنہ، حضرت ہاجر علیہ السلام نے دوڑنے کا مظاہرہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عام مسلمانوں کے لیے ایک یادگاری سنت بنایا۔ تو جہاں سے سبز لائٹیں شروع ہوں تو مردوں کے لیے یہ سنت یہ ہے کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے، اور جہاں پہ سبز لائٹیں ختم ہوں تو وہاں پہ تیز چلنے کو روک لیں گے۔ خواتین کے لیے تیزی کے ساتھ جانا سنت نہیں ہے، خواتین عام رفتار سے چلیں گی۔ اس طریقے سے آپ مروہ پہنچیں گے، مروہ پہنچ کے دوبارہ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور دعائیں پڑھ کے
خود اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ پھر مروہ سے دوبارہ آغاز کریں گے اور صفا پہ پہنچیں گے، صفا سے پھر مروہ سے صفا، اس طریقے سے 7 چکر آپ کے مروہ پہ پورے ہو جائیں گے۔ اور مروہ پہ جب چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اگر 2 رکعت پڑھنے کا موقع ہے تو یہ بھی مستحب ہے، اور اگر موقع نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، یہ 2 رکعت مستحب ہے۔ اس کے ساتھ عمرے کے بنیادی افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب آخری جو فعل ہے وہ ہے کہ آپ سر کے بال یا تو منڈوائیں گے یا قینچی سے کاٹیں گے، اس طریقے سے کہ آپ کے سر کے بال 1 پورے سے زیادہ کٹ جائیں، اور سر کے بال منڈوانے کے ساتھ یا قینچی سے کاٹنے کے ساتھ ہی آپ کے عمرے کے افعال مکمل ہو جائیں گے۔ اور یہ اس میں افضل یہ ہے کہ آدمی سر کے بال منڈوا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعائے مغفرت کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عمرے کے سارے افعال مکمل ہو جائیں گے اور احرام کی پابندی سے آپ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ساری کی ساری پابندیاں، جو چیزیں آپ کے لیے جائز نہیں تھیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے کام جائز ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عمرے کے سارے افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔ صلی علی صلی علی صلی علی